میجر جنرل عرفان احمد ملک میں نے آپ یقین کریں کہ ایک سچا پاکستانی، ایک محب وطن اور بہترین ویژن اور بہترین ایک جو ہوتا ہے نا کہ انسپائرنگ لیڈرشپ، یعنی ان کی شخصیت اس طرح کی ہے کہ ونس پیپل میٹ ہم تو وہ انسپائر ہوتے ہیں. تو کام اچھا تو موٹیویشن سے ہوتا ہے نا جی. اگر آپ سمجھیں کہ یہ میری سرکاری ڈیوٹی ہے تو میں سمجھتا ہوں میں بہت زیادہ، میں نہیں صرف لوگ ایکنالج کرتے ہیں ان کی سروسز کو. اور میں یہ چاہوں گا کہ میں اپنے پوڈ کاسٹ میں یہ کہوں کہ میں نے یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے وہ افسر جس کے جانے کے بعد تعریف ہو رہی ہے. آپ یقین کریں انہوں نے اتنا اچھی گورننس جو ہے وہ تعارف کرائی ہے اور اتنی اچھی گورننس کی ہے کہ اس کے ثمرات لوگوں تک پہنچے. ایک ہوتا ہے کاسمیٹک لیڈرشپ، ایک ہوتا ہے پریکٹیکل لیڈرشپ. جی بالکل. اور یہ واحد ڈائریکٹر جنرل ہیں جن کے جانے پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ جائیں. آپ یقین کریں لوگ دعائیں کر رہے ہیں کہ یہ نہ جائیں، ان کو رہنا چاہیے، مزید اچھے کام کریں. 44 کنٹونمنٹ بورڈز میں انہوں نے عورتوں کے لیے ایک علیحدہ ویٹنگ روم بنایا، فیسیلیٹیشن روم. جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد ثاقب بٹ آپ کا ہوسٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں کے این ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ. کے این ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ میں ہم لوگ آپ کے لیے ایسے پروگرام لاتے ہیں جو آپ کے لیے معلوماتی ہوں اور سب سے بڑھ کر ایسے پروگرام جو کہ عوام کے مسائل اجاگر کرے ان کا حل ہو. اسی حوالے سے ہم لوگ گیسٹ بھی ایسے چنتے ہیں جو کہ یونیک ہوں، اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں جو گیسٹ ہیں وہ بہت یونیک بھی ہیں، لیڈر بھی ہیں اور عوام کے لیے خصوصی طور پہ درد دل رکھتے ہیں. یہ تو ہو گئی لیڈر کی بات. اس کے علاوہ ایک جو ہے ہم لوگ بات کریں گے ملٹری لینڈ اینڈ کنٹونمنٹ ڈپارٹمنٹ کی، جو پورے پاکستان کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں، کینٹس ہیں، ان کو جو ہے وہ اس میں فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. اور جو ان کے ڈی جی ہوتے ہیں وہ ان کے سربراہ ہوتے ہیں. جو ڈی جی ڈائریکٹر جنرل ملٹری لینڈ اینڈ کنٹونمنٹ، جو ابھی حال ہی میں انہوں نے اپنی ڈیوریشن جو ہے وہ پوری کی ہے، اور وہ میجر جنرل عرفان ملک صاحب، وہ ماشاءاللہ بہت ہی دبنگ آفیسر ثابت ہوئے ہیں. ان کے آنے سے پتہ لگا کہ کنٹونمنٹ میں ایسی باتیں ہوئیں جو کہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوئیں، اور اس موضوع پہ ہم لوگ بات کریں گے اپنے گیسٹ سے. اور میں یہ چاہوں گا کہ میں اپنے پوڈ کاسٹ میں یہ کہوں کہ میں نے یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے وہ افسر جس کے جانے کے بعد تعریف ہو رہی ہے. کیونکہ عمومی طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ افسران کے جانے کے بعد لوگ، کیونکہ وہ چلا جاتا ہے اپنے عہدے سے ہٹ جاتا ہے، تو وہ عام طور پہ یہی کہتے ہیں کہ یہ بہت برا تھا، یہ اس طرح تھا، یہ ایسا. لیکن یہ ایک واحد افسر میں نے یہ دیکھا ہے ابھی تک اپنی لائف میں کہ اس کی ایک تعریف ہو رہی ہے، اور تعریف نہیں ہو رہی، تعریفیں ہو رہی ہیں. تو ہم لوگ اپنے گیسٹ کی طرف چلتے ہیں. ہمارے گیسٹ ہیں ممبر کنٹونمنٹ بورڈ کہ اپنا وارڈ نمبر 5 کے ہیں اپنا کرنل اکبر بٹ صاحب، اور اس کے علاوہ عام آدمی پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں، ان کی اپنی ایک پارٹی بھی ہے. ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں. اور آج کا ٹاپک یہی ہوگا کہ ملٹری لینڈ اینڈ کنٹونمنٹس کے جو ڈی جی ہیں انہوں نے جو اپنے ٹینیور میں جو کارکردگی کی، جو پہلی دفعہ کام کی تاریخ میں، وہ کیا تھے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. اکبر بٹ صاحب بتائیے گا کہ ہمیں ڈی جی ملٹری لینڈ اینڈ کنٹونمنٹ میجر جنرل عرفان ملک، ان کا ٹینیور پورا ہو چکا ہے. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ عام طور پہ دیکھا گیا کہ افسران جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں تو ان کی بد تعریفیں دیکھی ہیں، لیکن یہاں پہ تعریفیں نظر آ رہی ہیں اور پریکٹیکلی نظر آ رہی ہیں، یہ نہیں ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ روشنی ڈالیں کہ جب سے ان کا ٹینیور شروع ہوا اور جب سے ختم ہوا، اس دوران جو ہیں تاریخی باتیں بھی ہوئیں کنٹونمنٹس میں، وہ کیا تھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی، اور اتنا اچھا جو بیسیکلی پبلک کے کنسرن کا جو ایک ٹاپک ہے اس کے لیے آپ نے مجھے دعوت دی. میں آپ کا شکر گزار ہوں. کنٹونمنٹ بورڈ کا ممبر ہونے کی حیثیت سے مجھے یہ موقع ملا کہ ایک تو جس کنٹونمنٹ بورڈ کا میں ممبر ہوں اس کے حالات دیکھے میں نے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کنٹونمنٹ بورڈز میں تعلق ہوتا ہے، آنا جانا ہوتا ہے. تو یہ آپ نے جو اپنے انٹرو میں کہا کہ یہ میجر جنرل عرفان احمد ملک واحد ڈائریکٹر جنرل ہیں کہ جن کے بارے میں، کیونکہ میرا تو گراس روٹ لیول پہ لوگوں کے ساتھ تعلق ہے نا جی، عام آدمی کا میرا ٹائٹل بھی ہے اور میں رہتا بھی عام آدمی میں ہوں، اور بڑا فخر محسوس کرتا ہوں کہ عام آدمی کے مسائل جو ہیں ان کو حل ہو، اچھا ہو، اور گورنمنٹ کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ ڈور سٹیپ کے اوپر لوگوں کو سروسز دے، اچھی گورننس ہو. میرا یہ بیسیکلی پیشن اور جنون ہے، اور جو بھی پاکستان میں اچھا کام کرے میں اس کا مداح ہوتا ہوں. میں بہت، یعنی جس میں مجھے پاکستان نظر آتا ہے آپ یقین کریں کہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، جو کنٹریبیوٹ کرتا ہے، جو اپنی ذات کو پیچھے رکھتا ہے، ملک کو آگے رکھتا ہے. تو یہ جو جنرل عرفان احمد ملک ہے، یہ حلال امتیاز ملٹری
یہ 2 سال ان کو تقریباً ہو گئے ہیں ڈی جی ملٹری لینڈز اینڈ کنٹونمنٹس. آپ یقین کریں انہوں نے اتنا اچھی گورننس جو ہے وہ تعارف کرائی ہے اور اتنی اچھی گورننس کی ہے کہ اس کے ثمرات لوگوں تک پہنچے ہیں. ایک ہوتا ہے کاسمیٹک لیڈرشپ, ایک ہوتا ہے پریکٹیکل لیڈرشپ. جی بالکل. اور یہ واحد ڈائریکٹر جنرل ہیں جن کے جانے پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ جائیں. آپ یقین کریں لوگ دعائیں کر رہے ہیں کہ یہ نہ جائیں, ان کو رہنا چاہیے, مزید اچھے کام کریں. ان سے پہلے بھی لوگوں نے کام اچھے کیے ہیں, دیر از نو ڈاؤٹ جو آنے والے ہیں وہ بھی اچھا کام کریں گے. لیکن ان کی جو شخصیت ہے, 2 سال ان کا جو ٹینیور ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. انہوں نے 2 پرونگز کام کیا ہے. ایک پہلو ان کا یہ تھا کہ عوام کے لیے گڈ گورننس میں وہ آتا ہے کہ عوام کے لیے انہوں نے کیا سٹیپس کیے. دوسرا یہ ہے کہ اداریاتی ریفارمز انہوں نے کیا کی, ود ان ادارہ انہوں نے کیا ریفارمز کی. تو وقت کم ہے, کام ان کے بہت زیادہ ہیں. میں ہائی لائٹ کروں گا. سب سے پہلے میں وہ کام بتاؤں گا جو مجھے یاد ہیں, کوئی چٹ میرے پاس نہیں ہے, جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. انہوں نے تمام جو کنٹونمنٹ بورڈز ہیں, 44 کنٹونمنٹ بورڈز ہیں, ان کے لیے اور پبلک کے لیے تمام دفاتر میں ایک میڈیکل فیسیلیٹیشن سینٹر بنائے. ویری گڈ. جس سے جو بھی کوئی بندہ جس کو اچانک کوئی پرابلم ہو جاتی ہے میڈیکل, تو امیجیٹلی وہ بیڈ پڑا ہوا ہے, ہر چیز ہے, وہ وہاں پہ اس کو امیجیٹلی فرسٹ ایڈ ٹریٹمنٹ, جو اس سے پہلے نہیں تھا, جو کہ بڑا پریکٹیکل ہے. اس کے بعد انہوں نے, آپ دیکھتے ہیں دفتروں میں خواتین آتی ہیں, تو خواتین کے لیے کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں, کوئی چائے پانی پینے کی جگہ نہیں, کوئی جو ہے وہ نماز پڑھنے کی جگہ نہیں. خواتین مردوں میں گھس کے جناب, تو اس طرح. تو تمام کنٹونمنٹ بورڈز میں 44 کنٹونمنٹ بورڈز میں انہوں نے عورتوں کے لیے ایک علیحدہ ویٹنگ روم بنایا, فیسیلیٹیشن روم, جو کہ ظاہر ہے پبلک کے وہ. اچھا, پھر تیسرا ان کا سٹیپ یہ ہے جو کہ اگین یونیک ان نیچر ہے. ریٹائرڈ گورنمنٹ جو سرونٹس ہوتے ہیں ان کو پراپرٹی ٹیکس ایگزمپٹڈ ہوتا ہے, لیکن وہ ہر سال ایک فارم بھرتے تھے, ہر سال بینک میں جاتے تھے, بینک سے پینشن کا لیٹر لیتے تھے, جی اس بینک میں ان کی پے آ رہی ہے. پھر وہ متعلقہ کنٹونمنٹ بورڈز میں جاتے تھے, ڈائری نمبر لگواتے تھے, فارم جمع کرواتے تھے. یعنی ایک بل لینے کے لیے, پراپرٹی کا ایگزمپٹ کر کے ایک بل لینے کے لیے ان کو 4 سے 5 چکر لگانے پڑتے تھے, پھر وہ بینک کی لائن میں لگ. انہوں نے یہ کیا ہے. اور یہ ریٹائرڈ لوگ بہت کہتے تھے جی یہ کیا مسئلہ ہے, یہ کیوں جی اس میں کچھ ریفارمز ہونی چاہیے. تو جو بیسیکلی لیڈر ہوتا ہے نا جی, وہ بیسیکلی سوچتا ہے کہ وہ کون سے ایسے میئرز لے کہ لوگوں کو اس کے ثمرات ملے. بالکل. تو وہ انہوں نے جی الحمدللہ ونس فار آل وہ فارمز ختم کر دیے. فارم بھرنا ختم, بینک میں جانا ختم, لیٹر لینا ختم, دفتروں میں آنا ختم, اور جمع کرانے کے لیے جو ہے وہ لائن میں لگنا ختم. اس دفعہ ڈائریکٹ پورے پاکستان میں لوگوں کو ایگزمپٹڈ بل, اور اس کی لیڈ لی ہے لاہور کنٹونمنٹ بورڈ نے. یہ پائلٹ پروجیکٹ کیا ہے, انہوں نے لیڈ لی ہے اس کی لاہور کنٹونمنٹ بورڈ نے, اور اس کے بعد یہ پورے پاکستان میں امپلیمنٹ ہو گیا, لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے. اچھا, اس کے بعد یہ جو لوگ آتے ہیں اور ان کو ٹیکس کے دفاتر ہیں, وہ آپ دیکھیں ان کی بڑی بری حالت ہوتی ہے, بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. تو کچھ کنٹونمنٹ بورڈز میں انہوں نے بہترین جو ٹیکس کا فیسیلیٹیشن سینٹر ہے وہ بنائے ہیں. لوگ آئیں, آرام سے بیٹھیں اور گپ شپ لگائیں, اور جو ہے اپنا کوئی ڈاؤٹ ہے تو اسپیشل ٹیکس کے کمپلیکس کے اندر جو ان کا آفس ہے ٹیکس والا, اسپیشلی ریونیو برانچ کا, وہاں پہ چھوٹے چھوٹے کانفرنس روم بنے ہیں. آپ ڈسکشن کریں ان کے ساتھ. آپ کو پانی, ابھی کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ نے لیڈ لی ہے اس میں, آپ لوگ آئیں گے, آپ کو جناب چائے پیش کریں گے, آفس والے جوس دیں گے, بچے اگر آئے ہیں تو ٹافیاں پڑی ہوئی ہیں, وہ یعنی ایک فرینڈلی ماحول. ویری گڈ. تو اور جو ان کا کمپلیکس ہے وہ بھی بڑا اعلیٰ, بڑا خوبصورت, اور سروسز جو ہیں وہ بھی بہت بہتر. تو یہ جو سٹیپس ہیں یہ بیسیکلی عوام کو اٹریکٹ کرتے ہیں. اچھا, سروسز کی بات ہو رہی ہے نا, یہ گڈ گورننس کی بات ہو رہی ہے. اچھا, آپ کہیں بھی پورے پاکستان میں, میرا نہیں خیال کہ بلدیاتی اداروں کے اندر کوئی ٹیلی فون ہے. یہاں ہوگا شاید, اگر ہوگا مجھے نہیں پتا, آپ میڈیا کے لوگ ہیں, آپ کو پتا ہوگا. 24 گھنٹے کنٹرول روم بنائے ہیں, 24 گھنٹے. نماز کا ٹائم بھی ہے تو وہ جو آپریٹر ہے وہ بریک نہیں کرے گا, کوئی اور بندہ اٹینڈ کرے گا ٹیلی فون. وہاں پہ سکرینز لگی ہوئی ہیں. اگر لیٹ سے کہ کراچی میں جیسے پرابلم ہے پانی کا, تو وہاں پہ ایسی سکرینز میں اور ایسی سمز گاڑیوں میں لگائی ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جناب وہ جو پانی کا باؤزر ہے وہ کدھر جا رہا ہے.
کمپلینٹس ہیں, سینیٹیشن کی کمپلینٹ ہے, واٹر سپلائی کی کمپلینٹ ہے, کوئی گارڈننگ برانچ کی کوئی کمپلینٹ ہے, کوئی درخت گر گیا ہے, کوئی گٹر کا ڈھکنا نہیں ہے, تو لوگ ٹیلی فون کرتے ہیں جی, اور کنٹرول روم میں وہ نوٹ کرتے ہیں کمپلینٹ, پھر کام کر کے واپس بتاتے ہیں. تو یہ سٹیپس ہیں, یہ گڈ گورننس کے سٹیپس ہیں, اور یہ آج تک اس سے پہلے نہیں ہوا. پھر انہوں نے پاکستان ملٹری لینڈز اینڈ کنٹونمنٹ اٹ سیلف کو ایک شناخت دی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا, یہ پاکستان ملٹری لینڈ اینڈ کنٹونمنٹ نہیں پتا ہوتا تھا کسی کو کہ یہ بھی کوئی ادارہ ہے. کنٹونمنٹ بورڈز کا ہی پتا ہوتا تھا جی, لاہور کینٹ ہے, والٹن کینٹ ہے, کلفٹن کینٹ ہے, کھاریاں کینٹ ہے, بنو کینٹ ہے, ارمارا کینٹ ہے, کورنگی کینٹ ہے, فیصل کینٹ ہے, جیلم کینٹ ہے, مطلب ایک ڈیرہ اسماعیل خان کینٹ ہے. کینٹس بورڈ کا پتا ہوتا تھا, ادارے کا پتا نہیں ہوتا تھا کہ ان کا ہیڈ کون سا ہے. انہوں نے ابھی ہر جو گاڑی ہے, ہر جو فارم ہے, ہر جو فائل کور ہے, ملٹری لینڈز اینڈ کنٹونمنٹ مدر ڈپارٹمنٹ ہے نا جی, جو ان سب کو چلاتا ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے, بیسیکلی یہ تھنکنگ پروسیس ہوتا ہے کہ آپ نے کیسے لوگوں کو جو ہے وہ چلانا ہوتا ہے. اچھا, پھر کراچی میں میں نے خود دیکھا ہے, وہاں پہ کمرشل ایریاز ہیں. اچھا, ان کمرشل ایریاز کو رینوویٹ کیا, اپ لفٹ کیا. عرصہ 2 سال ہے, آپ دیکھیں عرصہ 2 سال ہے. اچھا, ان کو اپ لفٹ کیا, وہاں پہ بہترین 3-4 جو کمرشل ایریاز ہیں, مجھے ابھی نام یاد نہیں ہے, شاید اتحاد کمرشل ہے, شاید بخاری کمرشل ہے, لیکن 3 سے 4 ایریاز ہیں جن کو ٹاپ آف دی لائن اپ لفٹ کیا. وہاں پہ راستے بنائے, بیٹھنے کی جگہیں بنائیں, بہت اعلیٰ کام کیا. اچھا, اس کے بعد کراچی میں جو ہے 1 ایکڑ جگہ تھی جو کچرا کنڈی تھی, اس کو پارک بنا دیا. اچھا, پنڈی آپ چلے جائیں, پنڈی میں ایک مری روڈ کے اوپر بینک روڈ مارکیٹ ہے. اچھا, وہ اتنی گندی مارکیٹ, آپ کہتے ہیں ہمارے کیسی مارکیٹس ہوتی ہیں, ہر چیز بیچ میں گھسی ہوتی ہے, گاڑیاں بھی. اس مارکیٹ میں تمام وائرنگ انڈر گراؤنڈ, تمام ٹرانسفارمر انڈر گراؤنڈ, کوئی گاڑی اندر نہیں جا سکتی, کوئی موٹر سائیکل اندر نہیں جا سکتا. ٹاپ آف دی لائن واش روم بنائے, ٹاپ آف دی لائن, جس طرح کسی بھی 4-5 اسٹار ہوٹل میں ہوتے ہیں عام پبلک کے لیے, ٹاپ آف دی لائن واش روم بنائے. اچھا, پھر کیونکہ وہ مارکیٹ بڑی ہے, 1-1.5 کلومیٹر کا ایریا ہے, تو اندر وہ جو چھوٹی گاڑیاں نہیں ہوتی جو بیٹری سے چلتی ہیں, وہ اندر 3 سے 4 گاڑیاں ہیں, لوگوں کو بٹھا کے اگر دور جانا ہے تو لے کے جاتی ہیں, واپس لے کے آتی ہیں. مارکیٹ کے اندر ٹک شاپ ہے, مارکیٹ کے اندر سٹنگ ایریا بنا ہوا ہے, پھول ہی پھول ہے. ایسا کبھی ہوا ہے؟ نہیں ہوا نا جی. مشکل کوئی نہیں ہے, لیکن کر وہ سکتا ہے جس کا پیشن ہو, جس کو محبت ہو, جس میں کیپیبلٹی ہو, جس کو شوق ہو. اچھا, اسی طرح پشاور میں جو صدر ایریا ہے, ابھی جو آپ کے جو ویورز ہیں, جو آپ کے ناظرین ہیں, وہ جو اس علاقے میں رہتے ہیں, جنہوں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں, پشاور صدر ایریا میں بھی اسی طرح کی ہے. تمام وائرنگ جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ کر دی ہے. اس کے بعد جو ابھی آ جائے, ابھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, کیونکہ میں نے کوئی نوٹس نہیں بنائے کہ انہوں نے کیا کیا کہا, بہت ساری چیزیں شاید میں مینشن نہیں کر سکا ہوں گا. اچھا, اداریاتی ریفارمز میں میں نے بہت اچھی جو چیز دیکھی ہے, یہ جو سینیٹیشن والے ہوتے ہیں ہمارے بھائی, جو ورکرز ہوتے ہیں, جو گارڈن برانچ کی جو فیلڈ ورکر ہوتے ہیں, اکثر ان کی حاضری کا مسئلہ ہوتا ہے. تو انہوں نے ایسی پریکٹیکل ایپس بنائی ہیں کہ وہ اس ایریا میں آئیں گے تو آپ کی حاضری لگے گی. اچھا, پھر یہ نہیں ہے کہ آئے ہیں تو حاضری لگا کے غائب ہو جائے, ایسا نہیں ہے. پھر ایک دوسرا ٹائم بھی دیا ہے کہ جی دوسرے ٹائم چھٹی کے وقت بھی آئیں گے اس پرٹیکولر ایریا میں, وہاں پہ ایپ پہ حاضری لگائیں گے تو پھر آپ کی تنخواہ بنے گی. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے, اس سے لوگ کام پہ لگتے ہیں, سارے لوگ کام پہ لگتے ہیں, تو پھر زمین کے اوپر تبدیلی آتی ہے. بالکل صحیح. ابھی جیسے آپ لاہور کنٹونمنٹ کے ایریا میں پھرتے ہیں, میں لاہور کنٹونمنٹ بورڈ کا ممبر ہوں, تو آپ دیکھیں بہت امپرومنٹ ہے سینیٹیشن کے لحاظ سے, بہت امپرومنٹ آپ کو لوگ وردیوں میں ملیں گے. اچھا, یہ ہر جگہ اسی طرح الحمدللہ, پورے پاکستان کے تمام کنٹونمنٹ بورڈز میں اسی طرح ہے. یہ ان کی محنت ہے, ان کا ویژن ہے, ان کی کاوش ہے, ان کی سوچ ہے, اور مسلسل فالو اپ کرتے ہیں وہ. تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ایک بہت کمپیٹنٹ, انتہائی پریکٹیکل ایک لیڈر ملا, جس نے 2 سال اس ادارے کو ہیڈ کیا, اور بہت سارے کام ایسے کیے جس سے لوگوں میں بہت بہتری آئی, اچھی گورننس ہوئی, لوگوں کو اس کے ثمرات ملے, لوگوں کو آسانیاں پیدا ہوئیں. اچھا, میں نے یہ دیکھا ہے کہ سب سے جو بڑی بات ہوئی ہے, جس طرح کہ ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے, تو آپ نے جو یہ ڈی جی ملٹری لینڈ کنٹونمنٹ نے, انہوں نے جو سب سے بڑا اقدام اٹھایا تھا, وہ جو رات والی شفٹ تھی, وہ بڑی بہترین شفٹ تھی جب انہوں نے کیا. اس کے بارے میں بتائیں, کیونکہ میں نے وہ خود فالو کیا ہے. ایسے فیل ہوتا تھا کہ دن رات 24 گھنٹے صفائی ہے.
ورنہ ہمیں کسی بھی ٹائم پہ نہ گند ضرور نظر آتا تھا. اصل میں اس طرح ہے جی, میں بالکل, میں نے جیسے آپ کو کہا نا کہ میں نے کوئی لکھا نہیں ہے, تو یہ آپ کو یہ چیز یاد تھی, آپ نے بھی دیکھی, میں نے بھی دیکھی یہ چیز. رات کو ایک اسپیشل شفٹ 10 بجے سے لے کر صبح 6 بجے, 8 گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے نا جی. رات کو صفائی ہو رہی ہے, رات کو کوڑا اکٹھا ہو رہا ہے, رات کو کوڑے دانوں سے کوڑا گاڑیاں نکال رہی ہیں. صبح جب لوگ دیکھتے ہیں, پہلے خصوصاً صدر بازار لاہور میں لوگ صبح کی نماز پہ جاتے تھے, راستے میں گلیوں میں کوڑا پڑا ہوتا بالکل نظر آتا تھا. ساگر روڈ ہے, دہلی روڈ ہے, ڈھاکہ روڈ ہے, سرور روڈ ہے, جو مین بازار ہے. اچھا, جب یہ نائٹ شفٹ شروع ہوئی تو پھر صبح جب لوگ جاتے تھے تو کوڑا ان کو نظر نہیں آتا تھا. بالکل. دیکھیں اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, لیکن یہ سوچ کی بات ہے, اور اچھا ایڈمنسٹریٹو ایسا سوچ سکتا ہے, اور جس کے دل میں درد ہو. ان میں میجر جنرل عرفان احمد ملک میں نے, آپ یقین کریں کہ ایک سچا پاکستانی, ایک محب وطن, اور بہترین ویژن, اور بہترین ایک جو ہوتا ہے نا کہ انسپائرنگ لیڈرشپ, یعنی ان کی شخصیت اس طرح کی ہے کہ ونس پیپل میٹ ہم تو وہ انسپائر ہوتے ہیں. تو کام اچھا تو موٹیویشن سے ہوتا ہے نا جی. اگر آپ سمجھیں کہ یہ میری سرکاری ڈیوٹی ہے, تو میں سمجھتا ہوں میں بہت زیادہ, میں نہیں صرف لوگ ایکنالج کرتے ہیں ان کی سروسز کو, اور ایسے لیڈرز, ایسے خصوصی طور پر جو اداروں کے سربراہ ہوتے ہیں نا, جو سائلنٹ ورکر ہوتے ہیں, وہ میڈیا میں نہیں آتے. آج تک کبھی وہ میڈیا میں نہیں آئے, انہوں نے کبھی جو ہے وہ میڈیا کو ایڈریس نہیں کیا, کبھی انہوں نے بتایا نہیں ہے کہ حالانکہ ہی از اے ویری گڈ اسپیکر ماشاء اللہ, کیونکہ وہ اندر تو لوگوں سے تو خطاب اور ملتے ہیں نا جی, ایڈریس کرتے ہیں لوگوں کو. ویری ویری ویژنری ماشاء اللہ, ویری ویری ہمبل آلسو. ایک کسی شخص کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے نا, ورسٹیلٹی ان پرسنالٹی, یعنی وہ آل ان ون ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میں ان کا تمام کنٹونمنٹ بورڈز جو پاکستان کے ہیں, تمام 44 کنٹونمنٹ بورڈز, ان کے تمام ملازمین کی طرف سے, جو لوور گریڈ کے اپر گریڈ کے ہیں, اور ان علاقوں میں رہنے والی عوام کی طرف سے, جن کے ثمرات انہوں نے حاصل کیے ہیں, ان کے جو انہوں نے میز لی ہے, اس کا فائدہ ہوا نا جی. مثال کے طور پہ کوئی بیمار ہوا ہے تو فوراً اس کو ٹریٹمنٹ ملی ہے, فائدہ ہوا. یہ صرف ملازمین کے لیے نہیں ہے, جو لوگ آتے ہیں, عوام ادھر آتی ہے, ان کے لیے بھی ہے. لیڈیز جس کو بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی, نماز پڑھنے کی جگہ نہیں تھی, وہ اگر آئی, اس کو جگہ ملی, تو فائدہ ہوا نا جی. ریٹائر گورنمنٹ سرونٹ 75 سال عمر ہے, اور چکر لگا رہے ہیں بینکوں کے اور ادھر, اور ان کو اگر فائدہ ہوا ہے تو یہ فائدہ ہوا نا جی. تو میں ان تمام لوگوں کی طرف سے, جنہوں نے گند ختم ہوئے دیکھا, جنہوں نے 1 ایکڑ کچرا کنڈی کو پارک میں تبدیل ہوئے دیکھا, تو ثمرات ہے نا جی. بالکل. تو میں یہ جو ثمرات لوگوں کو ملے ہیں, لوگوں کی زندگیوں میں آسانی آئی ہے, میں ان سب کی طرف سے میں میجر جنرل عرفان احمد ملک کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں, اور ان کے لیے دعا کرتا ہوں. اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ ایسے لوگ جو ہیں, ایسے لوگوں کو دیکھیں, یہ سلیکشن فار دا اپوائنٹمنٹ جو ہے نا, یہ بڑی, ایک بندے کو رائٹ مین آن دا رائٹ جاب, ہر بندے کا آئی کیو نہیں ہوتا. یہ جو فیلڈ ہے, اسپیشلی یہ ڈے ٹو ڈے ایڈمنسٹریشن ہے, یہ گڈ گورننس والی فیلڈ ہے. تو اداروں کے سربراہ بیسیکلی پیچھے ہوتے ہیں, مین بیہائنڈ دا گن ہوتا ہے. تو یہ وہ شخص تھے. میرا یہ فرض بنتا تھا, آپ بڑا اچھا آپ کا چینل ہے, آپ نے اس کو ہائی لائٹ کیا, بتایا, پبلک میں ایک موٹیویشن آتی ہے. تو نٹ شل میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. اچھا, تھوڑا سا بس میں کہوں گا کہ ٹائم کیونکہ شارٹ ہے, تو عید الاضحیٰ کا اگر ذکر نہ کیا جائے, کیونکہ اس دفعہ 2 سالوں سے ہم لوگ عید الاضحیٰ کے موقع پہ جو صفائی کا انتظام دیکھ رہے ہیں وہ لاجواب ہے, وہ میں نے کبھی نہیں دیکھا. میں ابھی اتنے عرصے سے مطلب یہ کر رہا ہوں. آپ تھوڑا سا اس کے بارے میں بس 1 منٹ کا یہ بھی کہیے. اس طرح ہے جی کہ عید الاضحیٰ کا آپریشن جو ہے یہ بہت اعلیٰ آپریشن تھا. اس میں ظاہر لیڈرشپ آتی ہے, انہی کی ویژن ہے, انہی کی انوالومنٹ ہے, انہی کی ٹیچنگ ہے, انہی کی گائیڈ لائن ہے. آپ دیکھیں جی پورے پاکستان میں, اور یہاں تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نا, یعنی کہ ٹریکنگ سمز ہیں. ہاں جی, جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی سمز ہیں کہ کہیں بندہ کوئی غائب تو نہیں ہے. یعنی سینٹری ورکر سے لے کر, میڈ سے لے کر اوپر سینٹری انسپیکٹر اور پی ایچ او تک سمز ہیں, پتہ چلتا ہے جی اس وقت یہ بندہ کدھر ہے. بالکل. جگہوں کے اوپر کیمریز لگائے گئے, ٹھیک ہے جی, فوراً ہر چیز, ہائر گاڑیاں لی گئی, زیادہ تعداد میں لی گئی گاڑیاں, زیادہ تعداد میں عملہ, ہر چیز پہ فوکس. اور روز کے روز الحمدللہ یہ صفائی ستھرائی, جگہوں کو دھونا, اور دن رات کا موٹیویشن. یعنی جب آپ ملازمین کا خیال کرتے ہیں, آپ دیکھیں ملازمین میں موٹیویشن کیسے آئی. میجر جنرل عرفان احمد ملک نے, میں کیونکہ ڈپارٹمنٹ کا الیکٹڈ بندہ ہوں نا, عوامی بندہ ہوں, تو عوامی بندہ ہوں تو میں تو بات کروں گا جو میں اچھی دیکھوں گا, جو بات میں کمزور دیکھوں گا وہ بھی کمزور دیکھوں گا.
موٹیویشن تھی لوگوں میں. کنٹونمنٹ بورڈز کے جو رینک اینڈ فائلز ہیں ان میں ایک جذبہ تھا اور جذبہ ہے. اس لیے تو افسوس ان کو ہو رہا ہے نا کہ یہ جا رہے ہیں, ان کا عرصہ پورا ہو رہا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہ جائے, دعا کرتے ہیں, لیکن نوکری ہے, اٹ از پارٹ آف دا جو ہے وہ گیم ہے, آنا جانا لگا رہتا ہے. لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے آپ نے کیا حصہ ڈالا. انہوں نے لوگوں کا خیال رکھا ہے, لوور رینک کا خیال رکھا ہے, لوگوں کی کافی عرصے سے جن کی پروموشنز نہیں تھی ان کی پروموشنز کی ہیں, جن لوگوں کو پوسٹنگ ٹرانسفر کے مسائل تھے. ایک ہوتا ہے لمبا چینل ڈپارٹمنٹ, جو سول ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں ان میں آپ کو پتہ ہے, آپ میڈیا کے بندے ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ چیزیں ڈیلے ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, بعض اوقات انٹینشنلی ڈیلے ہوتی ہیں, کچھ ہرڈلز امپیڈیمنٹس ہوتے ہیں. انہوں نے سارے چینلز کو ٹھیک رکھا. جو وہ چینل ہے جو تھرو پراپر چینل جس کو کہتے ہیں وہ بھی رکھا, لیکن چبے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بےتاب ہو جائے, لوگوں کو ڈائریکٹ ان کو لکھتے تھے, درخواست دیتے تھے, یہ بلاتے تھے لوگوں کو. اگر کسی کی پوسٹنگ کی ہے تو اس کو بلایا ہے کہ اس نے اگر کہا ہے کہ جی میرا یہ پرابلم ہے تو اس کو بلا کے خود سنا ہے. ایک لوور گریڈ کے بندے کو, گریڈ 2 کے بندوں کو بلایا, ویری گڈ, اور ہنڈریڈز میں بلا کے سنا. کدھر سنتے ہیں جی آفیسر لوگ, اتنے بڑے افسر کدھر سنتے ہیں؟ تو یہ سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے ہر چیز میں جو امپرومنٹ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جو لیگیسی ہے, جو انہوں نے کام کیا, جس طریقے سے اس ڈپارٹمنٹ کو ڈالا, اس کے اوپر دیکھیں ان ڈپارٹمنٹس میں بھی تو کمزوریاں ہیں نا جی, کافی کمزوریاں ہیں, سچ بولنا چاہیے نا. بالکل ٹھیک ہے نا جی, سسٹم تو سیٹ نہیں ہے نا, افراد آتے ہیں تو چیز کو ٹھیک کرتے ہیں, سسٹم کو سیٹ ہونا چاہیے. تو انہوں نے سسٹم کو سیٹ کرنے کی کوشش کی ہے, اور انشاءاللہ پاکستان میں اس طرح کے اگر افراد ہوں گے تو پاکستان میں گورننس میں بہتری آئے گی. بہت شکریہ جی. اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے ممبر کنٹونمنٹ بورڈ کرنل اکبر بٹ صاحب, اور ساتھ عام آدمی پارٹی کے جو ہیں وہ چیئرمین بھی ہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے. ڈی جی ملٹری لینڈ اینڈ کنٹونمنٹ بورڈ میجر جنرل عرفان احمد ملک جو ہیں وہ ہمارے لیے ایک مثال قائم کر کے گئے ہیں, وہ ایک مثالی ہیں. دیکھیے جاب ہر کوئی کرتا ہے, نوکری ہر کوئی کرتا ہے, لیکن وہ نوکری کرنا, وہ جاب کرنا اور جو کہ اپنا فرض سمجھ کے ادا کی جائے اور اس کے بعد انسان کو یاد کیا جائے اچھے لفظوں میں, یہی ایک بات ہے. کیونکہ اللہ کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے, اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کے پیٹھ پیچھے جب آپ عہدے سے ہٹیں, جب آپ اقتدار چھوڑیں, تو اس وقت انسان جو ہے, دوسرے انسان, آپ نے ان کے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کیا گیا ہو کہ وہ آپ کے متعلق اچھی باتیں کریں. یہی جو ہے ایک میرا خیال ہے زندگی کا حاصل ہے, اور یہی ہونا چاہیے. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں میجر جنرل عرفان احمد ملک جو ڈی جی ملٹری لینڈ اینڈ کنٹونمنٹ ہیں, وہ اس وقت اپنا ٹینیور پورا کر چکے ہیں, اور ہم یہاں پر بیٹھے ہیں ان کی تعریفیں کرنے کے لیے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جی جو کوئی جاتا ہے تو اس کی بد تعریفیں ہوتی ہیں, لیکن یہ ایک واحد شخصیت میں نے دیکھی ہے, بڑے پولائٹ ہیں, ہیمبل ہیں, اور بہت ہی اچھے طریقے سے, یعنی کہ ایک چھوٹے سے چھوٹے بندے, ایک دوسرے گریڈ کے بندے کو ایک کہ کنٹونمنٹ کا سی او بات کرنا پسند نہیں کرتا, تو وہ ڈی جی ملٹری لینڈ اینڈ کنٹونمنٹ ڈائریکٹلی اس کو اپروچ بھی ہوتے ہیں اور بات بھی کرتے ہیں. ایسے لوگوں کی پاکستان میں بڑی سخت ضرورت ہے. ویسے بھی آرمی کے جو پاک فوج ہے ہماری, وہ زندہ باد ہے, کیونکہ پاک فوج میں جتنی بھی ڈسپلنڈ ہیں, جتنے بھی ہیں, وہ صرف پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور انہی کے لیے کام کرتے ہیں. اور پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد. اسی کے ساتھ پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ملتے ہیں پھر ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ محمد ثاقب بٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.